بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے کراچی کا ویدر دیکھیں۔ آج کل جو ہے موسم بہت خوشگوار ہے اور آسمان پر بادل ہوتے ہیں، سورج جو ہے ہلکا ہلکا اپنی شکل دکھاتا ہے سورج، لیکن اس کے بہت تیزی نہیں ہے سورج میں، تو موسم اچھا جا رہا ہے۔ بارشوں کے بعد سے کراچی کا موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، اور یہ موسم جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بس یہ کہ ابھی بارشوں کا بسار اب فی الحال تو نہیں ہے ختم، پہ یہ مانسون کا سیزن، لیکن بس اللہ کی مرضی ہو تو کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ جو گرینری نظر آ رہی ہے، میں جب بھی باہر جاتی ہوں تو مجھے تھوڑی سی گرینری جو نرسریز وغیرہ بنی ہیں یہاں پر، ان کی گرینری مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور ویسے بھی مجھے پلانٹ بہت اچھے لگتے ہیں، تو بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیو وغیرہ بناتی ہوں، اسی لیے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں پودے۔ اور آ جاتے ہیں اپنے کچن میں۔ یہاں پہ بریک فاسٹ ریڈی ہو رہا ہے، اور ولاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی بات کروں گی آج کل کے حوالے سے، کہ آج کل جو نا یوٹیوب پر یہ ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو کچھ جو لوگ ہیں نا، کچھ اس کے ساتھ مطلب بیڈ کمنٹس وغیرہ بھی کرنے لگتے ہیں، حاسدین جیسے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو کچھ میں اس طرح کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس میں یہی سن رہی تھی، تو میں یہی سب سے کہوں گی کہ دیکھیں یوٹیوب پہ کامیابی حاصل کرنا جو ہے نا، یہ ظاہر سی بات ہے بائی لک بھی ہوتا ہے، اور آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے، تو جو جتنی محنت کرے گا اس کو اس کا اتنا پھل ملے گا، اور اس کا حق بھی ہے۔ تو کسی کی کامیابی سے جو ہے جیلس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے اوپر بلا وجہ کی تنقید کرنی چاہیے۔ تو جو بھی میری بہنیں یہاں پہ، جو بیٹیاں، جو بھی خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہیں، یا جو بھی اپنے کسی چیز پہ سے وابستہ ہیں، کہ کوکنگ کے چینل ہیں جن کے، یا ڈیلی روٹین کے چینل ہیں، تو سب محنت سے کام کر رہی ہیں، اور محنت سے اپنا کانٹینٹ بناتی ہیں۔ تو میں تو ان کو اپریشیٹ ہی کرتی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے ولاگ دیکھتی ہوں میں دوسروں کے، اور میں نے بھی جو ہے شوق میں یہ سب جو چینل اپنا بنایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، محنت اپنی کرتی رہوں گی، اور محنت کرنی چاہیے، تو محنت کے بعد جو کامیابی ملتی ہے نا، وہ دیر پا ہوتی ہے، اور اس کا الگ ہی اپنا مزہ ہوتا ہے۔ محنت کا پھل جو ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، تو کبھی بھی شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی محنت آپ جاری رکھیں، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہاں، کسی کے سے کامیابی سے جیلس نہ ہو، اور نہ ہی اس کو جیسے کوئی بیڈ کمنٹس وغیرہ کریں۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ نہ دیکھیں، لیکن دیکھنا اور پھر اس کے بعد بلا وجہ کی تنقید کرنا تو میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہے، اور مجھے بھی اچھی نہیں۔ میں اگر کمنٹس کرتی بھی ہوں تو میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے کمنٹس کرتی ہوں، لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں، ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی کبھی بھی کسی کو۔ مجھے اگر اچھا نہیں لگتی کوئی چیز میں نہیں دیکھتی، لیکن اگر دیکھتی ہوں تو پھر میں اچھا ہی کہتی ہوں، اور حوصلہ افزائی کرتی ہوں، تو اس لیے کہ کسی کا حوصلہ بڑھانا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور آج کل بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو بس یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ سے کہی، جو میرے دل کی بات تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کری۔ تو میرا تو اپنا یہی ماننا ہے کہ اچھا بولو، اچھا سوچو، اچھا کہو، تو آپ کے ساتھ بھی دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے، اچھا کہو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا، اور آپ کے لیے بھی سب کچھ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میرا ایمان ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے ناشتہ ریڈی ہو رہا تھا، اور میں یہاں پہ ایک نئے اسٹائل سے جو ہے بنا رہی تھی روٹی۔ میں پراٹھا نہیں بنا رہی، اس لیے کہ پراٹھے میں بہت زیادہ گھی چلا جاتا ہے، تو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو میں نے بس روٹی ڈال کے نا اور انڈا پھیٹ کے اس کے اوپر لگا دیا تھا، تو اس سے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کچھ پراٹھے کا سا لک بھی آ جاتا ہے، اور کھانے میں اچھا بھی لگتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ کہ ڈائٹ کا بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور تھوڑی سی آئلی چیزوں کا اس کا استعمال تو کم کرنا چاہیے۔ تو بس اب یہاں پہ جو نا ہم جا رہے تھے، کچھ گروسری کرنی تھی، تو ویسے تو یہ مہینے کا جو ہے اب تقریباً اینڈ ہی ہونے والا ہوگا ہے، لیکن یہ کہ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی، کچھ چیزیں ختم ہو گئی تھیں گھر میں، اور پھر آج کل جو ویجیٹیبل وغیرہ ہے نا، تو وہ جو ہے امتیاز سے میں لیتی ہوں، اسی لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اس میں فائدہ جانے کا یہ ہوتا ہے۔ مطلب سبزی والے جو ہوتے ہیں نا، وہ جب سبزی ایک تو مہنگی بھی ہوتی ہے ان کی، اور دوسری بات یہ کہ اپنی مرضی سے خراب چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں، تو ان سے بحث کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، پھر جگہ جگہ ایک اس پہ جا کے سبزی خریدنا تو وہ میرے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو میں یہاں پہ آ جاتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی سبزی میں لے لیتی ہوں۔ تو بس ہم یہاں پہ جو گلشن میں جو امتیاز میں گئے، ہم یہاں پر آئے تھے، اور یہیں سے ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے کچھ ویڈیو نہیں شوٹ کری، اس لیے کہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا اتنا، اور دوسرے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں
ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کرتی کسی چیز کی. تو اس وجہ سے بس ہم نے یہاں سے جو ہے واپسی میں ہم نے یہ پیزا جو تھا لارج پیزا یہ بائی کیا تھا. تو اس لیے کہ ٹائم کافی ہو گیا تھا تو کھانا پکانے کا ٹائم تو اتنا رہا نہیں تھا. تو بس میں یہ پیزا یہاں سے لے آئی تھی. بہت عرصے کے بعد ہم نے یہ جو پیزا یہاں سے لیا. تو ویسے ہم لوگ پہلے بھی یہاں سے کافی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں. اچھا ہوتا ہے ان کا پیزا اور فریش بنا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے لے لیا تھا. اس کے میں پیسز کر رہی ہوں. ابھی ہم 6 افراد ہیں تو یہ اس کے میں نے 6 پیس ڈیوائڈ کیے تھے اور یہ کافی اچھے بڑے بڑے اس کے پیس بنے تھے. 3 پیس میں نے بچوں کو دیا اور 3 پیس میں نے پھر اپنے ہم تینوں کے رکھ لیے. تو بس یہاں پہ میں نے جو برگر تھی یہ میں نے گھر میں خود بنائے تھے. تو بن کباب میں لے کر آئی تھی ساتھ, اس سے میں نے اس کو ریڈی کیا تھا. تو بازار کی چیزوں کے مقابلے میں گھر کی چیزیں زیادہ ہیلدی ہوتی ہیں. اور یہاں پہ بلو کا بھی جو ہے لنچ بلو اپنا لنچ یہاں پہ کھا رہا ہے. تو اس کو جب تک یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں نا چکن, اس کا جو ہے سکون سے دن نہیں گزارتا ہے. تو اس کو چکن چاہیے ہوتی ہے. چھچڑے وغیرہ شوق سے اتنا نہیں کھاتا ہے تو اس کو زیادہ چکن کی چیزیں پسند ہیں. اور یہاں پہ جب میں گرین چلیز وغیرہ سے لے کر آئی تھی تو ان کو میں نے جب دھونے کے بعد واش سوکھنے کے رکھ دیا تھا. تو وہ واش ہو گئی, سوکھ گئی اچھی سے. تو اب میں ان کی جو ہے ڈنڈیاں نکال کے نا اور ان کو پھر میں ٹیشو باکس میں سیو کر دوں گی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرچیں ایک تو یہاں وہاں سے سستی بھی ملی اور پھر دوسری بات یہ کافی عرصہ چل جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں کچرا بھی ساتھ نہیں آتا ہے. اگر ہم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز رکھتے ہیں نا تو اس میں پھر یہ کہ صاف ستھری چیزیں آپ کے اس میں آتی ہیں. ورنہ سبزی والے عموماً اس میں زیادہ کچرا بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ ساتھ. اور یہاں جب میں رات کے دوپہر کا کھانا تو ہم نے پیزا کھایا تھا, لیکن اب رات کے کھانے کے لیے مجھے کچھ بنانا تھا. تو بس اسی لیے میں نے یہاں پر جو ہے جلدی جھٹپٹ سے بننے والا جو ہے مسالہ ریڈی کر رہی ہوں. تو یہاں میں نے پیاز چاپ کی اور اس کے اندر میں نے ٹماٹر جو چاپ کر کے وہ بھی ایڈ کی, لہسن ادرک کا پیسٹ, اور ان سب چیزوں کو میں بھونوں گی. اور ہاں ایک ٹپ شیئر کروں گی کہ مسالہ جو ہے نا ہمیشہ سے آپ اس کو تیز آنچ پر بھونیں. یہ میں نے پہلی والی ویڈیو میں بھی شاید آپ سے شیئر کیا تھا, دوبارہ سے کہوں گی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سالن ہے نا اس کے اندر ایک نیا ٹیسٹ آتا ہے. تو مسالے کو اچھے طریقے سے بھونیں. جتنا اچھا ہم مسالہ بھونیں گے نا اتنا ہی اچھا ہمارا جو ہے کھانا جو ہے ہڈیوں کی تیار ہوگی. یہاں میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے. تو چکن میرے پاس تھوڑا ہی تھا, اس لیے کہ میں جب نیا چکن لے کے آئی تھی اس کو میں نے واش نہیں کیا تھا ابھی. تو پہلے میں اس کو واش کروں گی, اس کے بعد یوز کروں گی. تو یہ چکن میرا پہلے کا رکھا ہوا تھا. تو بس میں نے یہ جو ڈال دیا, یہ تقریباً 300 گرام کے قریب ہے, 400 گرام کے قریب تھا. تو بس میں نے یہ ڈال دیا. یہ میں نے یوز کر لیا. میں نے کہا ایک ٹائم کا جو ہے اس سے ہڈیاں اچھی سی بن جائے گی. اور میں بنا رہی ہوں ابھی مرغ چھولے. چھولے بھی تھے میرے پاس بوائل ہوئے رکھے ہوئے تھے. تو پہلے میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ جب جو بھی چیز آپ کے پاس بچی ہوئی ہو نا فریج میں, پہلے کوشش کیا کریں پہلے اس کو آپ جو ہے استعمال کر لیں, اس کے بعد پھر آپ نئی چیزوں کو یوز کریں. تو یہ چھولے بھی میرے بوائل ہوئے رکھے ہوئے تھے ایک دن پہلے کے, تو میں نے اسی وجہ سے ان کو میں نے اس وقت یوز کیا اس وقت رات کے کھانے کے لیے. اور مرغ چھولے جو ہے کافی اچھے بنے تھے. بس اس کے ساتھ پھر ہمارے سالن جو ریڈی ہو گیا, پھر ساتھ ساتھ میں نے روٹیاں بھی بنا لی. تو آج کل میں روٹی جو کوشش کرتی ہوں گھر میں زیادہ روٹی بناتی ہوں, اس لیے کہ اب گرمی بھی کم ہو گئی ہے تو چولہے کے پاس کھڑا ہونے میں کوئی مشکل اتنی نہیں ہوتی. ورنہ بیچ میں گرمی بہت زیادہ شدید تھی تو میں کبھی کبھی روٹی جیسے بازار سے بھی منگواتی تھی, لیکن اب میں نہیں منگواتی, اس لیے کہ بازار کی روٹی کو اتنی مجھے اچھی نہیں لگتی. ہاں کوئی خاص چیز اگر بناتی ہوں جیسے نہاری ہے یا پائے وغیرہ ہے تو اس میں ضرور ہم لوگ منگوا لیتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم بیسیکلی جو ہے ہم گھر کی روٹی پسند کرتے ہیں. اور گھر کی روٹی میں یہ کہ اگر بچ جاتی ہے تو اس کو پھر ہم دوسرے دن ناشتے میں بھی یوز کرتے ہیں. تو مقصد یہ کہ کہنے کا کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا ضائع نہیں کرنی چاہیے. رزق جو ہے بہت رزق کی بہت کیا کہیں چاہیے عزت کرنی چاہیے, احترام کرنی چاہیے. اور بہت محنت سے لوگ ظاہر سی بات ہے پیسہ کمایا جاتا ہے, تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ رزق کی بید بھی نہ ہو, اس لیے کہ اس سے بے برکتی بھی آتی ہے گھر میں. تو کوشش کریں کہ جو بھی چیز پکائیں اتنی ہی پکائیں کہ جتنی ضرورت ہو, اور بچ جائے تو اس کو فوراً سے استعمال کر لیں, بس کوئی بھی چیز خراب ہو کے نہ جائے. تو بس یہاں میں نے اس میں لیمن جوس تھوڑا سا ایڈ کیا, اور ہلکی سی خوشبوئی میتھی بھی ڈالی تھی, اور دھنیا گارنش کر کے. اور بس یہ جو ہے سالن جو ہے ریڈی ہو گیا, جھٹپٹ سے بن گیا تھا یہ. تو بس یہ مزیدار سا جو ہے مرغ چھولے کا سالن. اور یہ جو ڈش میں نے اس میں سرو کیا, یہ ڈش میں آج ہی لے کر آئی, مطلب ابھی لے کر آئی تھی. تو یہ میں نے کہا کہ چلو اس کو بھی مجھے اچھی لگ رہی تھی, نئی نئی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں, تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. تو بس یہیں تک میرا ولاگ تھا, میری روٹین تھی جو میں نے آپ سے شیئر کری. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا. پھر ملوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.